السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اڈیالہ جیل سے بڑی بریکنگ آ چکی ہے۔ عمران خان کو سزا سنانے کے حوالے سے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ہم آپ کو ہمیشہ رپورٹ کرتے ہیں کہ خان کو سزا سنانے کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں، تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں اور کسی وقت بھی خان کو سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اب وہ جو پروسیجر ہے، وہ جو ہماری خبر ہے کہ خان کو سزا سنانے کی تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں، وہ حتمی مرحلے کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ آپ کو میں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے رپورٹ کیا، آپ کو بتایا کہ کس طرح سے پولیس کی بھاری نفری تھی، بختر بند گاڑیاں تھیں، قیدیوں والی بسیں تھیں۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان وہاں پہنچی، وکیل سلمان صفدر وہاں پہ پہنچے اور پہنچتے ہی ان کا جملہ یہ تھا کہ آج خوشخبری آ سکتی ہے اور عمران خان کی ضمانت کنفرم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سلمان اکرم راجہ بھی پہنچے، کچھ ایم این ایز بھی پہنچے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ خبر آ گئی ہے کہ پروسیکیوٹر صاحب تو بھاگ گئے، نئے والے پروسیکیوٹر کو بیماری پڑ گئی ہے، مفلوج ہو گئے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، تو ان کا تو بڑا کام خراب ہے۔ پھر وکیل سلمان صفدر بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے، ہماری آج اڈیالہ میں بھی سماعت تھی، ہم نے وہاں بھی جانا تھا، میں نے پوری رات جاگ کر کیس کی تیاری کی ہے، یہ عجیب تماشا آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے۔ یعنی آپ پہلے بتا دیتے، آپ اتنے بڑے چودھری، اتنے بڑے افسر بنے ہوئے ہیں نیب والے، ہمیں بتا دیتے نا کہ اگر نہیں انہوں نے آنا تھا تو ہمارا ٹائم ضائع نہ کرتے۔ 1 سال کے بعد کیس لگ رہا ہے اور یہ ڈرامے بازی۔ اور پھر اس وکیل سلمان صفدر بھی بولے، انہوں نے سلمان اکرم راجہ بھی بولے، انہوں نے کہا کہ ہمیں دھکے مارے گئے ہیں، ہم بڑا ذلیل ہو کر آئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ریکارڈنگ کرنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ سمیع ابراہیم اور دیگر نامور صحافی وہاں موجود تھے، ان کو ریکارڈنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک عجیب طرح کا ماحول بنا تھا۔ اور پھر وہ ڈوگر صاحب سوری ویری ویری سوری، اور جب ان سے کہا گیا کہ ہمیں ڈیٹ دیں، منڈے کی ڈیٹ دے دیں، آپ ہمیں اگلے ہفتے کی ڈیٹ دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی نہیں دے سکتا، میں دوں گا، چیمبر میں جا کر دوں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے 16 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی، یعنی 21 دن مزید وقت دے دیا نیب کو۔ تو یہ تماشا تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے آپ کو رپورٹ کیا۔ پھر ابھی اڈیالہ والی خبر بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پھر دوسری طرف طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے آپ کو رپورٹ کیا کہ آج وہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فریق بنایا جائے، میرے اوپر کیس ہے نا، میری ڈگری کا معاملہ ہے نا، مجھے فریق تو بناؤ، میرا موقف تو لو۔ اور آئینی بینچ جو سندھ ہائی کورٹ کا ہے، جہاں پہ ڈوگر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے یا آفریدی جیسے ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے طارق محمود جہانگیری کی پٹیشن اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی۔ اور وہاں پہ جو نعرے لگے، آغا تیری زندگی شرمندگی شرمندگی، جو شور اٹھا، اور طارق محمود جہانگیری نے آج تاریخی جملہ بولا۔ میں آپ کو وہ جملہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ روسٹم پر کھڑے طارق محمود جہانگیری بولے کہ، اور یہ بڑی عام بات ہے، وہ کہتے ہیں، اور یہ تاریخ کا حصہ بن جائے گی یہ بات، اس لیے میں دوبارہ رپورٹ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں اللہ اور اس کے نبی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے تمام امتحانات دیے ہیں، میں نے ٹاؤٹی نہیں کی۔ کہتے ہیں میں اللہ اور اس کے نبی کی قسم کھاتا ہوں، میں نے تمام امتحانات دیے ہیں، میری ڈگری اصلی ہے۔ کہتے ہیں میرا قصور کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے ٹاؤٹی نہیں کی اور کسی سیکٹر کمانڈر کے کہنے پر فیصلے نہیں دیے۔ کہتے ہیں میرا یہ قصور ہے۔ اور ابھی کچھ سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا، سکرول کر رہا تھا، کچھ ایسے گھٹیا ٹاؤٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی کی قسم کھانے سے جعلی ڈگری اصلی نہیں بن جاتی۔ تو یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، جو اللہ اور اللہ کے نبی کی قسم کھائے، اور یہاں پہ تو کوئی جھوٹی بھی قسم کھا لے نا، لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنا لاکھوں کا نقصان برداشت کر لیتے ہیں، تم نے اللہ اور رسول کی قسم کھائی ہے۔ لیکن کچھ کم ظرف گھٹیا لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسی چیزوں پر بھی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج علیمہ خان نے کیا کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب وہ تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے کیمرے کی طرف دیکھا، کیمرے کی طرف دیکھ کے اپنے بھائی کے سٹائل میں علیمہ خان نے کہا کہ ہیلو کرنل صاحب ہمیں جلدی کی تاریخ دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈوگر کی کیا مصروفیات ہیں، ویلا بندہ ہے۔ ایسے ہی اس نے 21 دن کا ٹائم دے دیا، تو انہوں نے کرنل کو مخاطب کیا۔ اب ذرا اڈیالہ کی اپڈیٹ دیکھیں۔ آج اڈیالہ میں پیرل ہم نے آپ کو بتایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ توشہ خانہ 2 کی بھی سماعت چل رہی ہے، اور وہ جو نیب اور ایف آئی اے کے گواہ ہیں، تفتیشی ہیں، 20ویں گواہ، ان پر جرا مکمل ہونی ہے۔ اور جج شاہ رخ ارجمن نے چھٹی نہیں کی، کیس لگا لیا، آج جرا ہوئی اور سماعت ملتوی ہوگی۔ کب تک؟ 29 ستمبر تک، یعنی منڈے کے دن تک۔ اب منڈے کے دن کیا ہوگا؟ 342 کا سوال نامہ دیا جائے گا، ہو سکتا ہے آج ہی جج صاحب کہہ دیں کہ 342 کا سوال نامہ آج ہی دے دیں، اور منڈے کو اس پر جواب جمع کروائیں، اور منگل کو وہ کیس لگا لیں یا بدھ کو کیس لگا لیں، اور بدھ کو سزا سنا دی جائے، یعنی اگلی سماعت پر یا اس سے اگلی سماعت پر سزا سنائی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف آج سلمان اکرم راجہ نے گفتگو کی،
انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو GHQ حملہ کیس ہے نا، یا یہ جو ATC راولپنڈی میں عمران خان کی فوٹو دکھا کے، جج صاحب کی ہمت نہیں ہوتی کہ اوپن سپیکر پر عمران خان کی کال تک سن لیں، اس کو ہم چیلنج کریں گے۔ تو اس سلسلے میں بھی آج اڈیالہ سے بڑی خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ GHQ حملہ کیس کے اندر 3 وکلاء کو عمران خان سے ملاقات اور مشاورت کرنے کی اجازت ملی ہے۔ جج امجد علی شاہ نے وکیل فیصل ملک، حسنین سنبل اور عاقل خان کو عمران خان سے ملاقات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اچھا، اڈیالہ سے ایک اور خبر سن لیں۔ ایک جانب تو آپ دیکھ رہے ہیں نا اڈیالہ کے اندر جو تماشا ہوتا ہے، علیمہ خان پریس کانفرنس کرتی ہیں اور جس طرح کے سوالات ہوتے ہیں اور بعد میں پروپوگنڈا ہو جاتا ہے کہ تھپڑ لگ گئے، مکے لگ گئے، دھکے لگ گئے، وہ تو ہم روز آپ کو اڈیالہ سے رپورٹ کرتے ہیں۔ اب ایک بزرگ صحافی، بلکہ بزرگ ترین صحافی، یا اس سے بھی کوئی سپرلیٹو ڈگری اگر آپ کو ملتی ہے تو وہ بھی لگا لیں، وہ بزرگ صحافی خان کی سماعت میں گئے۔ ویسے تو نہیں جانے دیا جاتا، لیکن وہ اندر چلا گیا۔ خان سے انہوں نے اس طرح کے سوالات کیے جس طرح سے علیمہ خان سے متنازعہ سوالات کیے جاتے ہیں تماشا بنانے کے لیے، اور عمران خان نے اس صحافی کو ڈانٹ دیا۔ عمران خان نے جب ڈانٹا تو اس صحافی نے عمران خان سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی، جس پر عمران خان نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تم 3-4 صحافی کرنل کی اجازت سے اندر آتے ہو، کرنل کے سامنے نمبر بنانے کے لیے بدتمیزیاں کرتے ہو، یہ صحافت نہیں گھٹیا پن ہے۔ عمران خان نے کہا مجھے پتا ہے میں بچہ نہیں ہوں، تمہیں کون بھیجتا ہے، تم کیوں آتے ہو، تم صحافت تھوڑی کر رہے ہو، تم تو یہاں نمبر بنانے کے لیے آتے ہو اور مجھے تمہارا پتا ہے۔ بہرحال 29 ستمبر تک توشہ خانہ 2 کی سماعت ملتوی ہوئی ہے اور 7 اکتوبر کو بریت والا کیس لگ گیا ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے اب جو ہم گراؤنڈ پہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ 7 اکتوبر تو بڑی دور کی بات، اس سے پہلے ہی توشہ خانہ 2 کے اندر عمران خان کو سزا سنا دی جائے گی۔ دوسری طرف اسلام آباد میں گول میز کانفرنس چل رہی ہے وکلاء کی، صحافی بھی پہنچے ہوئے ہیں، وکلاء بھی، اور وکلاء اور صحافیوں سے پہلے پولیس پہنچی ہوئی ہے۔ رگیلیا ہوٹل، ایک نجی ہوٹل ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ گول میز کانفرنس جاری ہے۔ صدیق جان نے بھی وہاں پہ بڑا تگڑا خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے آپ کو ادھر ہوٹلوں میں بیٹھ کے کانفرنس کرنے کی، ٹھنڈے کمروں کے اندر، سپریم کورٹ کے باہر جا کے اس طرح کی کانفرنس کرو، ججز کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ جو ججز کھڑے ہیں وہ بھی تھک جائیں مزاحمت کر کر کے، تو ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں۔ دوسری طرف ایک اور بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھ دوں، زلفی بخاری، اب کل ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا زلفی بخاری کے حلقے کے ورکرز کافی اڈیالہ جیل میں آئے ہوئے تھے، اب زلفی بخاری کو سزا دی جا رہی ہے۔ خبر ہے کہ زلفی بخاری کی جائیدادیں نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اٹک کا گھر جو ان کا مقامی گھر ہے، اٹک کا زلفی بخاری کا جو گھر ہے وہ نیلام کیا جائے گا، اٹک کی زمین نیلام کی جائے گی، جو اسلام آباد کا گھر ہے زلفی بخاری کا اسے سیل کر دیا گیا ہے، اور جھنڈ کی جو ان کی جھنڈ کے اندر 800 کنال زمین ہے، تھوڑی زمین نہیں ہوتی 800 کنال، وہ بھی سرکار نے نیلام کرنے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی 800 کنال اور تمام جائیدادیں نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر جھنڈ نے اراضی نیلامی کا اشتہار بھی جاری کر دیا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہوئی، کیونکہ اڈیالہ اور یہ ساری چیزیں کافی چل رہی ہیں، آج سماعت کے اختتام پر علیمہ خان سے یہ سوال پوچھا گیا نا کہ وہ عمران خان کا ٹویٹر بند کر رہے ہیں۔ رات کو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ بس ہم ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنے والے ہیں، اور آسمہ شیرازی کہہ رہی تھی کہ کمپنی سے رابطہ کریں، یہ کریں وہ کریں، جائیں نا کمپنی کے پاس، وہ آپ کو سنیں گے نہیں سنیں گے، یہ آسمہ شیرازی وہی ہے جب نواز شریف پر پابندی لگی تھی پیمرا نے پاناما والے معاملے کے بعد، تو یہ پٹیشن لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی تھی کہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، نواز شریف کا نام ہم کیوں نہیں لے سکتے، نواز شریف کی فوٹو کیوں نہیں چل سکتی۔ اب وہ رانا ثناء اللہ کو مشورے دے رہی ہے کہ کس طرح ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہونا چاہیے۔ تو آج صحافیوں نے سوال پوچھا تو علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کو میں نے بتایا اس حوالے سے، کہتی ہیں عمران خان کا جواب ذرا سن لیں حوصلہ کر کے، کہتی ہیں عمران خان نے کہا کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہے، میری مرضی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میرا اکاؤنٹ میری مرضی، میں عاصم منیر کا نوکر نہیں لگا ہوا کہ وہ مجھے ڈکٹیٹ کرے، میرا جو دل کرے گا میں وہ لکھوں گا، لکھنے سے مراد لکھواؤں گا۔ ظاہر ہے عمران خان خود تو قید ہیں، اڈیالہ میں موبائل تو الاؤ نہیں ہے، تو خان نے کہا جو میرا دل کرے گا میں وہ لکھوں گا۔ بہرحال ہم اس حوالے سے آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے، چاہے ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، اڈیالہ جیل ہو، اس حوالے سے جو بھی ہو رہا ہے۔ پھر 27 کو پشاور کا تاریخی جلسہ بھی آنے جا رہا ہے عمران خان کی کال پر، تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید جو تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ اگلے ویلاگز میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔